واجب تکریم بزرگوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، اس وقت جو مادہ پرستی کا بھوت سر چڑھ کر بول رہا ہے، مادہ پرستی کا مطلب بھی پہلے سمجھ لیجئے۔ مادہ پرستی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہمارے پاس دھن دولت، بینک بیلنس، زخارف دنیا، متاع دنیا اگر ہمارے پاس ہوگی تو ہمارا کام چلے گا۔ یہ ایک غلط سوچ بن گئی، اور انسان کی پہلے سوچ بگڑتی ہے، عمل بعد میں بگڑتا ہے۔ کسی نے کہا نا، جب کسی قوم کی پستی کے دن آئے اکبر، اونچے طبقے میں ہوئے عقل کے دشمن پیدا۔ سوچ پہلے بگڑتی ہے۔ سوچ یہ بگڑ گئی، یہ بن گئی کہ ہمارے پاس مال دولت ہوگا، درہم و دنانیر کی کثرت ہوگی تو ہمارا کام چلے گا، نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا۔ اور جب یہ سوچ بن گئی تو پھر لوگوں نے دین، شریعت، سنت، مذہب، نماز، روزہ، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور ایک دوڑ میں دوڑے جا رہے ہیں۔ ہائے دنیا، بس دنیا ہم کو کمانا ہے۔ اچھا، میں بطور جملہ معترضہ کے بھی کہہ دوں کہ دنیا کمانا مذموم نہیں ہے، محمود ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو آؤٹ آف لمٹ نہ ہو، لمٹ کے اندر ہو، اور دوسرے ذریعہ حلال جائز ہو، حرام، لوٹ کھسوٹ، جھوٹ، سود، بینک کا لون یہ نہ ہو۔ اسلام آپ کو وائٹ اینڈ وائٹ مالدار بنانا چاہتا ہے، ایک نمبر مالدار بنانا چاہتا ہے، دو نمبر مالدار بنانا نہیں چاہتا۔ دو نمبر دنیا میں پسند نہیں ہے تو اللہ کیسے پسند کرے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، دنیا کمانا چاہیے، لیکن ایسا بھوت چڑھ جائے کہ پھر نہ نماز روزے کا اہتمام رہے، نہ ذکر تلاوت کی پابندی رہے، نہ معمولات کی تکمیل رہے۔ بس حل من مزید جدھر سے آئے گھسیٹ، حل من مزید جدھر سے آئے گھسیٹ، لا الہ الا اللہ، ادھر کا مال ادھر لا، ہر چھ آیت در کشید، عام باشد یا کبیڑ، دیکھ نہیں رہے کہ عام ہے کہ کبیڑ ہے، بس یہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس فتنے سے ڈرایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، واللہ لا اخشى علیکم الفقر، خدا قسم میں تم پر فقر و فاقے کے آنے سے نہیں ڈرتا کہ تم پر فقر و فاقہ آ جائے گا۔ واللہ لا اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا انڈیل دی جائے، دنیا کے مال و متاع، دراہیم و دنانیر کی ریل پیل ہو جائے، کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی، فتنافسوا کما تنافس من کان قبلکم، پھر تم دنیا کے جمع کرنے میں کمپٹیشن میں آ جاؤ۔ کمپٹیشن سمجھتے ہیں؟ کمپٹیشن میں آ جاؤ، جس طرح پہلے لوگ کمپٹیشن میں آ گئے۔ فَأَهْلَكَتْكُمْ كَمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پھر یہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سوچ بگڑ گئی ہے کہ ہمارے پاس مال دولت، اسباب وسائل ہوں گے تو ہمارا کام بنے گا۔ اب درمیان میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، نوٹ بندی سے پہلے، نوٹ بندی کا جب اجتماعی عذاب ہے، نوٹ بندی کا جو معاملہ تھا وہ اجتماعی عذاب تھا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے گئے۔ نوٹ بندی کے پاس کہ وقت کتنا بینک بیلنس ہے لوگوں کے پاس؟ جی، جو لوگ وہ کیا کہتے ہیں جہاں پر ظلم کا سامان ملتا ہے،
ٹیکسٹائل، جو لوگ ٹیکسٹائل اور کرانہ والوں کو 5,000 کا بل 500 1000 روپے جمع کرتے تھے، پاور بہت جا رہی ہے، مندہ بہت ہے، یہ ہے، جب نوٹ بندی کا عذاب نازل ہوا تو کیا ہوا معلوم ہے؟ نوٹ بندی کا جب عذاب نازل ہوا تو جو لوگ پچھلا دینے کو جان پر آتا تھا وہ ایڈوانس سے دینے پر آگے 2 مہینے کا بل ہم سے لے لے تاکہ 500 کی نوٹ نکل تو جائے۔ اجتماعی عذاب کیا ہوا؟ اللہ نے بتلا دیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ یہ تو آخرت کا منظر ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ آخرت میں انسان کے مال و دولت کچھ کام نہیں آئے گا۔ ما اغنا، نہیں کام آیا انسان کو، مال اس کے مال و دولت، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ یہ تو آخرت میں ہونا تھا، یہ دنیا میں دیکھ لیا جی۔ یہ جو نوٹ بندی کا جو سانحہ پیش آیا، کیا گورنمنٹ کا تھا؟ اس کے باپ کا تھا جی، ہمارا تھا، ہماری خون پسینے کی کمائی تھی۔ یہ ڈاکہ ڈالا گیا لوگوں کے جیب پر، حکومت کی ڈکیت تھی وہ، لیکن اللہ نے بتلا دیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، دنیا میں کام نہیں آیا، آخرت میں کیا کام آئے گا؟ تم بہت جو سوچتے یہ ہوگا تو ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اللہ نے بتا دیا۔ اچھا پھر عجیب و غریب بات جی، لاک ڈاؤن، قفل بندی کا جو پیریڈ گزرا ہے، کتنا لمبا پیریڈ گزرا، اور یہ کوئی 1-2 صوبے، اسٹیٹ، ملک کی بات نہیں ہے، آل ورلڈ پیمانے پر، آل ورلڈ پیمانے پر پوری دنیا ساکت و جامد ہو کر رہ گئی۔ کوئی گھر سے کمانا کام دھندا کرنا، بہت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ نے پوری دنیا کو بٹھال کر کھلایا، پوری دنیا کو بٹھال کر کھلا دیا اور بتلا دیا، تم جو کہتے ہو میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے، میں کرتا ہوں، کیا کیا تم نے جی؟ تم تو عاجز، بے بس، ناتواں، تم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہماری قدرت تھی کہ ہم نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن میں بٹھال کر کھلا دیا۔ اے انسان، یہ تیری بھول ہے کہ میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے، نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا، انسان تیری بھول ہے۔ اللہ جو ہے کسی بھی ذریعے سے کیوں نہ ہو، یہ ظاہر پرستی کے اس بھوت کو اللہ توڑ رہے ہیں اور انسان کو سمجھا رہے ہیں۔ چلیے اگلی بات جو مجھے مضمون بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس مادہ پرستی کے اس دور میں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ دینی سوچ، یہ دینی مزاج بنانا ہے کہ ہم اور آپ زندگی کے ہر آن، ہر موڑ، ہر قدم پر اللہ کے محتاج ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اللہ نے خود فرما دیا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو بہت مہمل، کمزور پیدا ہوا، بے بس ہے، عاجز ہے، ناتواں ہے۔ اللہ فرما رہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ملک و مال کی بنیاد پر آتی ہے، نہ حسن و جمال کی بنیاد پر آتی ہے، نہ عہدے اقتدار کی بنیاد پر آتی ہے، نہ صلاحیت و قابلیت کی بنیاد پر آتی ہے، نہ کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن کی بنیاد پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی بنیاد پر آتی ہے۔ جب انسانوں کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے، حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمہ حق ہے، ہم ایمان والوں کو نجات دیں، حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان و اعمال، آپ دیکھیے نا کتنی مشہور آیت ہے، ہم دن میں سے 47 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں، دن میں 47 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے کہ نہیں؟ امام کے پیچھے نہیں، ہاں یہ بھی سن لیجیے، ہاں امام کے پیچھے نہیں جی۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت۔
لیکن اگر آپ اپنی نماز ہی پڑھیں تو 47 مرتبہ 47 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ہر سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں ایاک نعبد. بچے کو یاد ہے, آپ کو کیوں نہیں یاد ہے؟ آپ کے پوتے پوتوں کو یاد ہو. مطلب کیا؟ اللہ نے عبادت اور بندگی کو مقدم رکھا, نستعین کو بعد میں رکھا. آپ اس فلسفے پر دھیان دیجیے. ایاک نعبد پہلے ہے اور وایاک نستعین بعد میں. اللہ بتلا رہے ہیں نستعین ہے, ہماری مدد ہے, لیکن پہلے ایاک نعبد, پہلے ہماری عبادت ہے. جب ہماری عبادت اور بندگی کا اہتمام ہوگا تو نستعین ہماری مدد بھی آئے گی. اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا ہے. دوسری اگلی بات جو مجھے جوائن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پھر انسان جس طرح زندگی کے ہر آن, ہر لمحے, ہر پل, ہر آن, ایسا نہیں کہ بچپن میں تھا بڑھاپے میں مستغنی بے نیاز ہو گیا, ایسا نہیں ہے. زندگی کے ہر آن, ہر لمحے, ہر پل انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد اعمال کی بنیاد پر آتی ہے. تو معلوم ہوا اعمال بھی جز وقتی ٹیمپریری نہیں ہے, بلکہ اعمال بھی دوام کے ساتھ مطلوب ہے, استمرار کے ساتھ, ریگولر اعمال مطلوب ہے. اور اسی کا نام استقامت. استقامت کس کا نام ہے جی؟ استقامت نام ہے جمنے کا, اعمال پر جمنے کا, چھوڑ پکڑ کا نام استقامت نہیں ہے. اور یہ اتنا اہم ترین حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا فاستقم کما امرت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمے رہیے, آپ اپنے اندر استقامت پیدا کیجیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. اب آپ بتلائیے حضور کی زندگی میں اگر استقامت نہیں ہوگی تو پھر کس کی زندگی میں ہوگی؟ حضور تو ہر اعتبار سے حضور تھے. ایک مضمون میں بیان کر رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کیجیے. حضور ہر اعتبار سے حضور تھے, صرف وہ نبوت اور رسالت کے اعتبار سے حضور تھے, تمام نبیوں کے امام تھے, تمام انسانوں کے نہیں. ہر فن میں, ہر صفت میں, ہر خوبی میں, ہر کمال میں حضور تھے. حضور کا مطلب پہلے حضور تو حضور کی ذات, اور دوسرے حضور سے مراد جی بلندی. حضور تو ہر چیز میں حضور تھے جی. حضور سے بڑا عابد دنیا میں کوئی نہیں, حضور سے بڑا زاہد دنیا میں کوئی نہیں, حضور سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں, حضور سے بڑا ذاکر شاغل دنیا میں کوئی نہیں, حضور سے بڑا تہجد گزار عبادت گزار دنیا میں کوئی نہیں جی. حضور سے زیادہ استقامت والا دنیا میں کوئی نہیں. یہ مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا, حضور ہر چیز میں حضور تھے, اس کا مطلب یہ ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے. اچھا, حضور تو ہر چیز میں حضور تھے, تو کیا استقامت میں حضور نہیں تھے جی؟ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں فاستقم کما امرت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمے رہیے, آپ اپنے اندر استقامت پیدا کیجیے. اب آپ کو معلوم ہے یہ آیت سورہ ہود کی آیت ہے, 12ویں پارے میں سورہ ہود کی آیت ہے. روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بشرے سے ضعیفی کے آثار محسوس کیے, ضعیفی کے, بڑھاپے کے آثار محسوس کیے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے, ہم آپ کے چہرے بشرے سے ضعیفی کے, بڑھاپے کے آثار محسوس کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی الہود و اخواتہ, مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا بنا دیا. سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا بنا دیا. اب کیا ہے سورہ ہود میں؟ سورہ ہود میں 2 پوائنٹ ہیں. یا تو 7 انبیاء کرام کا ریگولر تذکرہ ہے جی, وَلَقَدْ رَسَلْنَا نُوحًا سے شروع ہوا, حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور آخر میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ یہاں سے حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے.
7 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے. اور ان کی قوموں کے تذکرے میں اصل جو بیان کرنا تھا کہ ان پر اللہ کا کیسا عذاب آیا اور کیوں آیا. جب ان کے کفر و شرک، ان کے ظلم بربریت، ان کے بغاوت اور ان کی سرکشی کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو پھر آخر میں اللہ نے ایک آیت فرمائی، سورہ ہود کی آیت یہ بھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. آپ کے رب کی پکڑ اسی طریقے سے. کس طریقے سے؟ جی مشبہ بھی پیچھے گزر چکا. 7 قوموں کا تذکرہ ہے، 7 نبیوں کی اور ان کی قوموں پر آئے ہوئے عذابات کا تذکرہ ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی گرفت اسی طرح ہے. اذا اخذ القرى، جب بستی والوں کی پکڑ کرتا ہے، وہی ظالمہ، جب کہ وہ بستی کے لوگ ظالم ہوں. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ تو بہت دردناک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس آیت کو ایڈ فرمایا. آپ نے فرمایا ان اللہ لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلت. اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. ظالم سے مراد صرف وہ ظالم نہیں جو کسی کو مار دھاڑ کرتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے، کسی کی، وہ بھی ظالم ہے. اور ظلم کا ترجمہ عربی زبان میں ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ استعمال کرنے ظلم ہے. اطاعت، فرما بردار، عبادت و بندگی اللہ کی ہوگی. اب بندگی، عبادت و بندگی اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائے گی، یہ ظلم ہے. اطاعت و فرما برداری یہ نبی اور رسول کی ہوگی، کسی اور کی جائے گی، یہ ظلم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ لا یملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلت. اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. ڈھیل سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا. مالیگاؤں کے لوگ ہیں، پتنگ تو سب اڑائے ہوں نے بچپن میں، ہیں؟ اچھا پتنگ اڑائے نہیں. ہاں، پتنگ اڑانے والا کیا کرتا ہے؟ ریل کو ڈھیل دیتا ہے. ریل کہتے ہیں، مانجھا بھی کہتے ہیں، ریل بھی کہتے ہیں. اس کو ادھر سے ڈھیل دیتا ہے. ادھر سے جیسے جیسے ڈھیل دیتا ہے، پتنگ اتنی زیادہ بلندی پر اونچائی پر جاتی. کیوں؟ وہ کیا سمجھ رہی؟ بس میں ہی سب کچھ ہوں، اب مجھ کو کوئی اٹیک وٹیک نہیں ہے. لیکن جب پتنگ اڑانے والا اچانک ریل کو کس لیتا ہے، جی ریل کو کس سمجھتے نہیں سمجھتا ہے، کس لیتا ہے، اتار لیتا ہے، تو ہزاروں فٹ کی بلندی پر اڑتی ہوئی پتنگ آنند فانند زمین پر آ ڈھیر ہو جاتی. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو وہ جو ڈھیل دے رہا تھا، وہ جو ریل کو یہ ڈھیل ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب یہ شعر سنو، بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی. ابھی مثال کے بعد یہ شعر سننے کو سمجھ میں آئے گا. بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ سوچ کے ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو ناچ رہا ہے، جو تو ظلم بربریت کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، یہ مت سوچ کہ تو با اختیار ہے. تو بے اختیار ہے، اتنا بے اختیار ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ حلق میں اٹک جائے، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے، اور اسی میں تیری موت ہو سکتی. تو اتنا بے اختیار ہے کہ ہم چاہیں تیرے پیشاب پاخانے پر کنٹرول کر دیں، نہ پیشاب ہو نہ پاخانہ ہو، مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر تیری موت ہو جائے. تو ایسا بے اختیار ہے، اپنے آپ با اختیار سمجھتا ہے. بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ سوچ کہ ڈوری کسی کے ہاتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ان اللہ لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلت. اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، چھوڑ نہیں دیتا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب ظالم کی پکڑ فرماتے ہیں، پھر اللہ چھوڑتے نہیں ہیں. جی انہم آتیہم عذاب غیر مردود، عذاب ریورس نہیں ہوتا. عذاب آ گیا تو عذاب آ کر رہتا ہے. پھر حضور نے آتے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیبتنی الہود وَأَخَوَاتُهُ، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا بنا دیا. تو سوال یہ تھا کہ سورہ ہود میں کون سا ایسا مضمون ہے جس سے حضور متاثر؟ دیکھیے حضور متاثر ہو رہے ہیں، ہمارا بھلے سے متاثر نہ ہو. جی حضور تو متاثر، اللہ اکبر کتنا متاثر ہو. حضور آیت پڑھ رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا سورہ ہود اور جیسی صورتوں. تو ایک تو یہ ہے کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء سابقین اور ان کی قوموں اور ان کا سیوٹ، ان کا انجام بیان کیا، عذاب.
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا شیبتنی الہود و اخواتہ، مجھے سورہ ہود اور جیسی صورتوں نے بوڑھا بنا دیا، تو وہ اس حکم کی وجہ سے جو آپ کو حکم دیا گیا فاستقم کما امرت، استقامت والا حکم، یہ کس قدر ذمہ داری والا حکم ہے۔ حالانکہ حضور تو سب کچھ کر گزرے تھے، لیکن حضور کو مجھے کہہ لینے دیجئے، حضور کو اپنی امت کی فکر تھی۔ صالح وہ تو امت کو بھولے ہیں نہ بھولیں گے، غافل مگر امت ہے سرکار دو عالم۔ حضور کو اپنی امت کی فکر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم فرمایا کہ اعمال پر جمو، اور جب استقامت ہوگی تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتوں کا نزول ہوگا، وہ فرشتے جی ارزن تمہارے پاس آئیں یا مدد و نصرت کی شکل میں آئیں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو استقامت اعمال پر جمنا اس لیے بھی مطلوب ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسرے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا لا تکن مثل فلاں، تم اس کے جیسے مت بن جانا۔ حضور فرما رہے ہیں لا تکن مثل فلاں، دیکھو تم اس کے جیسے مت بن جانا۔ کیوں؟ اس کے اندر کیا فالٹ تھی؟ حضور نے فرمایا کان یصلی من اللیل ثم فاتہ، وہ تو رات میں پہلے ہی بڑی عبادت کرتا تھا، نمازیں، لیکن اس نے چھوڑ دیا۔ تو حضور اس کے جیسا بننے سے منع فرما رہے۔ معلوم ہوا استقامت اعمال پر جمنا، چھوڑ پکڑ بلکہ اعمال پر جمنا، یہ اسی کا نام استقامت ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا استقامت کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی پتہ بتایا۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہاری مڈ بھیڑ ہو، مڈ بھیڑ سے مطلب دشمن سے میدان جنگ میں تمہارا آمنا سامنا ہو، تم اپنی جان کا نذرانہ ہتھیلیوں پر رکھ کر دشمن سے برسر پیکار ہو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، جب اس جذبے کے ساتھ آن من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، آن من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، آمنم کندر میانے خاک و خون بینی سرے، جب تم اس جذبے کے ساتھ آئے ہو تو ڈٹے رہنا، بھاگنا مت۔ ورنہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر مت بھاگنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 7 کام ایسے ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں، جی گناہ کبیرہ ہیں، اس میں سے والتولی یوم الزحف، میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ جی تو میدان جنگ میں ڈٹے رہنا، حالات جو بھی آئے ہیں، دو ہوگا، یا تو تم شہید ہوگے جی، اور شہید کے لیے درجات ہی ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یا تو پھر زندہ جاؤ گے تو غازی بن کر جاؤ گے، لیکن بھاگنا مت، میدان جنگ میں ڈٹے رہنا۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب تمہاری میدان جنگ میں دشمنوں سے مڈ بھیڑ ہو، آمنا سامنا ہو، تو پیٹ پھیر کر بھاگنا مت، فثبتوا، جمے رہنا۔ اب کیسے جمے رہنا؟ جی کیسے جمے رہنا؟ اس جمے رہنے کا فارمولہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تمہارے پائے استقامت میں جو چیز استقامت پیدا کرے گی، تمہارے پائے استقامت میں جنبش اور لرزش سے جو چیز تمہیں منع کرے گی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر، یہ آیت ساتھ کی ہے 10ویں پارے کے پہلے دوسرے رکوع پر شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کسی دشمن سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے تو تم جمے رہنا۔ وز اور جمع ہو کیسے؟ آگے فرما دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا کہ اللہ کا ذکر تم کو وہاں پر بھی تم کو جمائے رکھے گا، تمہیں ڈگڈگانے سے، تمہیں راہ فرار ہونے سے اگر کوئی چیز تمہیں روکے گی تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں وہ طاقت ہے،
وہ طاقت ہے، وہ شکتی ہے کہ میدان جنگ میں جب کہ دشمن کی جانب سے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہو اور جسم سے خون کے پھوارے اڑ رہے ہوں اور جسم کے بوٹیاں بن رہی ہوں، ایسے وقت میں بھی عزم، ہمت، استقامت، شجاعت، وہ بہادری، وہ بصالت اگر کوئی چیز پیدا کرے گی تو کاجو بادام نہیں پیدا کرے گی، ڈرائی فروٹ نہیں، اس سے بڑی چیز تم ڈرائی فروٹ نہیں بھی کھاؤ گے اور ڈرائی فروٹ بہت کھاؤ گے. ہاں رمضان مہینہ بھر ہم لوگ ڈرائی فروٹ ہی تو کھاتے، توری کا مسالہ کس کے بعد ڈرائی فروٹ ہی تو ہے نا بھائی، نام کا فرق ہے. مالیگاؤں کے لوگ اس کو توری کا مسالہ کہتے ہیں اور تھوڑا ماڈرن کے بعد ورڈ میں ڈرائی فروٹ. اور کیا ہے، اتنا ڈرائی فروٹ کھانے بعد کون سا تیر مار دے بتلاؤ تو جی. 3 قرآن سے زیادہ کس نے ختم کیا جی؟ مہینے بھر تہجد کس نے پڑھا؟ اتنا ڈرائی فروٹ کھانے کے بعد بھی کچھ نہیں. لیکن جو طاقت ڈرائی فروٹ سے نہیں پیدا ہوگی، وہ طاقت وذکر اللہ سے پیدا، اللہ کے ذکر سے پیدا ہوگی. میدان جنگ میں تم کو ثبات، استقامت جو چیز عطا کرے گی وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ روحانی، یہ روح کی تقویت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح بدن کی تقویت کے لیے، بدن کی طاقت کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے جس سے بدن کو تقویت نصیب ہوتی، روح کی تقویت، روح کی طاقت اللہ کا ذکر ہے. کیسی طاقت ہے؟ مثال کے طور پر جب اللہ کا ذکر انسان کی رگو پے میں پیوست ہو جائے، انسان اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو جائے. جس کو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ان شرائع الاسلام قد کثرت فاخبرنی بشیء اتثبت بھی، اللہ کے رسول شریعت کے احکام تو بہت سارے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دی امپورٹنٹ جس کو میں لازم پکڑ لوں. آپ نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. سب سے بڑی چیز اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان رطب اللسان ہو جائے. ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل زندگی، جسم کے انگ انگ میں اللہ کا ذکر پیوست ہو جائے. خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے کسی کا نام نو لب پر ہی تیرا ہی نام آئے. تو یہ چیز ذکر سے مطلوب ہے، ذکر سے پیدا ہوگی. انسان جتنی کثرت، آپ دیکھیے ہمارے اکابرین بزرگان دین رحمہم اللہ کے حالات. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتب فضائل اعمال کے فضائل رمضان میں لکھے ہیں، اور کچھ اکابر کا رمضان، حضرت کا ایک رسالہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے جی، اکابر کا رمضان. اور اگر یہ نہ ملے تو مفتی سلمان منصور پوری صاحب کی کتاب ہے تحفہ رمضان، اس میں بھی حضرت نے بہت سارے، اس میں اللہ والوں کے واقعات آپ دیکھیے، ہمارے بزرگوں کے، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وغیرہ حضرات کے، ان کے حالات پڑھیے کیا تھا جی. ان کے یہاں کھانے پینے میں کون سی چیزیں تھیں؟ لکھا ہے کہ ایک چپاتی، اصل میں چپاتی مہاراشٹر اور یو پی کی زبان کے اعتبار سے مجھے بتلانا اس لیے ضروری ہے کہ یو پی میں جو ہے ہم لوگ جس کو روٹی کہتے ہیں نا، یو پی میں اس کو چپاتی کہتے ہیں، اس لیے کہ یو پی میں تندوری روٹی کو روٹی کہتے ہیں. یہ بھی سن لو، تندوری روٹی، ہم لوگ جو تندوری روٹی اس کو تندوری وغیرہ نہیں بولتے، اس کو ڈائریکٹ روٹی بولتے ہیں. اور جس کو ہم لوگ روٹی بولتے ہیں نا، اس کو چپاتی کہتے ہیں. میں دیوبند میں پڑھا ہوں تو وہاں پر دیوبند مدرسے میں چپاتی وہ ملتی، تندوری روٹی ملتی تھی. ہم جیسے نخڑیلو لوگ اگر ہم کو وہ کرنا ہوتی تھی تو بولنا عریضہ دینا پڑتا، بھائی ہم کو چپاتی چاہیے، تو چپاتی اس کو. تو لکھا ہے کہ ان کے دن بھر کی خوراک کیا ہوتی تھی؟ 1 چپاتی، 1.5 چپاتی. اور بعض لوگوں حالات میں گئے سادی چائے کے 1 فنجان 2 فنجانوں سے، یہ دن بھر کی خوراک ہے. اور عبادت کتنی کرتے تھے جی؟ عبادت اتنی کرتے تھے کہ مغرب کی نماز کے بعد جی اوابین کی نیت باندھی ہے تو کب تک؟ عشاء تک جی. یہ اوابین ہماری تمہاری سمجھ کے اعتبار سے 6 رکعت ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی اور بھی جتنی پڑھ سکتے ہوتے ہیں. تو مغرب سے شروع کر رہے ہیں عشاء تک. اب عشاء کا وقت ہو گیا، اب عشاء کی نماز پڑھی اور تراویح شروع کی. اور تراویح بھی اللہ معاف فرمائے ہمارے جیسی نہیں تھی، کہاں پر جلدی ختم ہوتی ہے. بھلے سے قرآن کے ساتھ کتنا ہی ظلم زیادتی ہو رہی ہو، قرآن کے ساتھ کتنا ہی مذاق ہو رہا ہو، نہیں،
10 منٹ پہلے وہاں پر ختم ہوتی، ہم وہاں بجائے ترائے پر. اللہ کے واسطے اس مزاج کو ختم کرو. یہ قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے. قرآن کے ساتھ محبت ہے تو قرآن کے نام پر کچھ وقت دینے والے بنو. من نحب شیئا اکثر ذکر ہو. انسان کو جس سے محبت ہو، جس کا تذکرہ بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے، ایسے کیسے محبت قرآن سے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے قیام میں، جب آپ ہندوستان میں انڈیا میں مقیم ہوتے تھے تو 2 سے 2.5 گھنٹہ تراویح، عشاء کی نماز تراویح میں خرچ ہوتا. 2 سے 2.5 گھنٹہ. ہمارے یہاں 9:15 کی جماعت ہے، 10:15 تو ہمارے یہاں بدنام ہوں میں جی، ورنہ 9 بجے باہر، 10 بجے باہر. کتنا لگا بولنے؟ کوئی مشکل ہے کیا؟ 1.25 گھنٹہ لگا. 1.25 گھنٹے میں امام صاحب نے باہر کر دیا. بہت بھاری ہے، زبردست جی. اوپر معلوم پڑے گا جی. فسوف تری اذا انکشف الغبار. حضرت شیخ زکریا کے حالات میں لکھا ہے جب آپ ہندوستان میں مقیم ہوتے تھے تو عشاء کی نماز اور تراویح میں آپ کے 2 سے 2.5 گھنٹے خرچ ہوتے، اور مدینہ پاک کے قیام میں 3 سے 3.5 گھنٹے. اور ابھی بھی آپ دیکھیے نا، جو لوگ رمضان شریف کا عمرہ کر کے آئے ہیں جی، ان کو معلوم ہے. یا کم از کم یہاں تو دیکھتے ہیں نا ریڈیو پر تراویح ہوتی ہیں کتنی. ہم لوگ وہاں پر ایک رمضان میں تھے تو جب تراویح سے فارغ ہو کر روضہ پاک پر صلاۃ سلام پر جب آپ روم پر واپس آتے تھے تو وہاں کا 1 بجا رہتا تھا وہاں کا. اب یہاں پر فون کرتے تھے گھر پر، کیا ارے جلدی بات کرو، سحری ٹائم ختم ہو رہا ہے، سحری ٹائم ختم ہو رہا ہے. اب بتلائیے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین کوئی ڈرائی فروٹ نہیں کھاتے تھے، کاجو میوہ بادام نہیں کھاتے تھے، سیدھی سادی غذائیں. لیکن وہ کون سی چیز تھی جو ان کو اتنی ہیبٹ دے رہی تھی، اتنی تقویت دے رہی تھی کہ اتنی لمبی. اچھا یہ تو 2-2.5 گھنٹے میں آپ کی تراویح ہو گئی. پھر اس کے بعد مختلف حفاظ سے نفل میں سننا شروع کر رہے ہیں جی. وہ حافظ سے 2 رکعت، وہ حافظ سے 2 رکعت. تہجد تک یہ سلسلہ چلتا تھا، تہجد کے آخر وقت تک یہ سلسلہ چلتا تھا حفاظ کرام سے نفل میں قرآن سننے کا. یہ تو رات کے ہوئے، دن کے بھی اعمال اسی طریقے سے. تو میں آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو یہ سنانے جا رہا ہوں بطور رحمان کہ کون سی چیز تھی جو ہمارے ان دبلے پتلے لوگوں کے اندر اتنی شکتی پیدا کر دیتی تھی، اتنی طاقت پیدا کر دیتی تھی، کوئی اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. وہ سب سے بڑی روحانی غذا تھی جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب استقامت پیدا، اور استقامت کیسے؟ واذکروا اللہ، اللہ کے. حضرت شیخ العرب والعجم مجدد غض بصر حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال لکھی کہ یہ چیز کیسے پیدا ہوگی. حضرت نے مثال لکھی قطب نما کی، جس کو ڈائریکشن بھی کہتے ہیں. قطب نما سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ جو قبلہ بتلاتا ہے، قبلے کی سمت بتلاتا ہے. قطب نما میں جو سوئی ہوتی ہے جی، وہ مستقل شمال کی جانب جھکتی ہے. آپ اس کو کیسے ہی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ کسی دوسری جانب جھکتی ہی نہیں، شمال کی جانب ہی جھکتی ہے. آپ بھی ٹرائی کر لینا، ابھی تک ٹرائی نہیں بھی کیے ہوں گے تو آپ بھی ٹرائی کر دینا. اس کو ایسے گھماؤ، ایسے گھماؤ، ایسے گھماؤ جی، لیکن وہ شمال کی جانب ہی جھکتی ہے، کسی اور رخ پر رکتی ہی نہیں ہے. اور حالانکہ اس کی اوقات کیا ہے؟ ایک سوئی کی مانند ہوتی، اس سے زیادہ نہیں. اور اس کے مقابل میں بڑے بڑے ہیوی لوہوں کو، فولاد کو، لوہے کو آپ جس رخ پر چاہے رکھ دیں، مشرق پر چاہے مشرق پر، مغرب پر، شمال پر، ادھر پڑے. لیکن اس معمولی سی ایک سوئی کے اندر ایسی کون سی خاصیت ہے، کون سی چیز ہے کہ وہ جانب شمال سے اس کو چھوڑتی نہیں ہے، وہ شمال جانب ہی رکتی ہے، جھکی رہتی ہے، متحرک رہے گی، دوسری کسی سمت تو تھمے گی نہیں. اور جب اس کو شمال کی جانب کیا جائے گا تو ٹھہر جائے گی. کون سی ایسی چیز ہے؟ بھی سائنس کا دور ہے، جغرافیہ کا دور ہے. لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے
کہ مقناطیس کی وہ جو سوئی ہے وہ صرف اور صرف جانب شمالی جھکتی ہے اور اس کے علاوہ جانب متحرک رہتی، مضطرب رہتی، تھمتی نہیں. ادھر کیوں؟ اس لیے کہ اس سوئی کے اندر جو ہے اس سوئی میں مقناطیس لگا ہوا ہوتا ہے. مقناطیس سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے؟ میگنیٹ. اور مالیگاؤں زبان بولوں تو کیا؟ چمک. ہاں چمک بولے، چمک بولے، اس میں بھی کتنی قراتیں معلوم نہیں. جی ہمارے قرات بھی الگ، ویسے جیسے مالیگاؤں والے بولتے ہیں چپل. اب چپل میں بھی قرات نا، قاری صاحب اشرا ہیں. چپل میں یہ قرات تھوڑا نہیں، کئی قرات ہیں. چپل، چپلا، چپلوا، چپلیا، دھلوے چلے گئے تو چپل میں بھی 4 قرات ہیں. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ چمک بولے، چمک بولے معلوم نہیں، اس میں کتنے لغات ہیں معلوم. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس وہ ڈائریکشن جو ہوتا ہے، کیا بولو اس کو؟ قطب نما کی جو سوئی ہوتی ہے اس سوئی میں مقناطیس کی پیمائش ہوتی ہے، مقناطیس لگا ہوا ہوتا ہے. وہ مقناطیس جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنی جانب کھینچے رہتا ہے، کسی اور جانب متوجہ نہیں ہوتا. معلوم ہوا جانب شمال میں جو مقناطیس کا جو خزانہ ہے، جانب شمال میں، شمال کی سمت میں مقناطیس کا جو خزانہ ہے، اس خزانے سے اس کو معمولی حصہ، معمولی کیا کہ اس کی پالش صرف آ گئی بس. سوئی تو لوہے کی ہے، اس پہ جو کانٹا ہے اس کو میں سوئی کر رہا ہوں، سوئی تو لوہے کی ہے، لیکن اس کو اس چمک کا، اس مقناطیس کی پالش حاصل ہو گئی. تو جب اس کا کنیکشن جانب شمال میں جو مقناطیس کا جو خزانہ ہے اس سے اتنا معمولی ہوا کہ اس کی پالش آ گئی، تو اب اس کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو گئی کہ اپنے جانب شمال کی جانب تو جھکتی ہے، کسی اور جانب نہیں جھکتی. کیوں؟ اس کا معمولی کنیکٹ، اس کا معمولی اس کا پالش آ گئی، تو کسی اور جانب نہیں، صرف جانب شمال ہے. لکھا ہے، یہ تو مثال تھی. لکھا ہے اسی طرح جب ایک انسان، جب ایک سالک، ایک ذاکر، ایک شاغل انسان جب کثرت ذکر اور دوام ذکر اور اہتمام ذکر اور استقامت علی ذکر، یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ کا پرابلم یہ نہیں کہ ہم لوگ ذکر نہیں کرتے نا، لیکن جی ہمارا ذکر بھی قابل ذکر ہے. ذکر کے ساتھ 2 چیزیں، 2 صفات مطلوب ہیں. ایک تو کثرت ذکر اور دوسرے دوام ذکر. جی ارے بھائی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوانٹٹی میں مطلوب ہوتی ہے، کوانٹٹی سمجھتے ہیں نہیں، زیادہ تعداد مطلوب ہوتی ہے. اب آپ اس کو معمولی کوانٹٹی میں دو گے تو اس سے کیسے اثر پڑے گا؟ ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت میرے اندر تکبر بہت ہے اور خدا کا شکر ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، اپن جلالی ہیں، آگ کو پکڑنا، اپنے کو پکڑنا بہت مشکل ہے. یہ سب متکبرانہ، گھمنڈانہ، لا حول لا قوت الا باللہ. کوئی اچھی بات ہے کیا؟ خدا کا شکر ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی، بتی جل گئی. ورنہ جب تک بتی نہ جلے، جب تک بتی نہ جلے انسان اندھیرے گروپ میں رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ سانپ ہوگا، نہ بچھو ہوگا، نہ اژدہا ہوگا، نہ سپلک ہوگا، نہ چھو چھچندر، کچھ نہیں ہوگی. تو انسان شانت رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے. کیوں؟ اندھیرا ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد جب بجلی آتی ہے، دیا روشن ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو سانپ بھی ہیں، چھچھندر بھی ہیں، اژدہے بھی ہیں، پورا گھر جی حشرات الارض موذی جانوروں سے بھرا ہوا ہے. لیکن اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ ارے بولو. اس لیے کہ اندھیرا تھا، اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن جب روشنی ہوئی تو سب نظر آنے لگا.
اسی طرح میرے بھائیوں، انسان جب کثرت ذکر کا اہتمام، تو آپ نے سنا ذکر ایک روشنی، انسان جیسے جیسے ذکر کا اہتمام کرتا ہے دل کی دنیا روشن ہوتی. اور دوسرا جب انسان کسی اللہ والے سے صحبت پیدا کرتا ہے اور اس کے قلب کی نورانی شعاعیں اس سالک اور اس مرید کے قلب پر منعکس ہوتی ہیں، تو جس طرح شیخ کا دل منور اور روشن تاباں ہوتا ہے شیخ کی توجہ سے، اور شیخ کے دل کی طرف اپنے دل کو جھکا کر بیٹھنے سے، شیخ سے تعلق سے شیخ کے قلب کے ایمانی اور احسانی انوار اس سالک کے اور اس مرید کے قلب پر پڑتے ہیں، تو اس کا دل بھی جگمگا اٹھتا ہے. پھر یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے تجھے پا کے بزم رنداں جو نہ ہو سکا ابھی تک، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں بہت کمی. لیکن دل میں یہ جو نورانیت پیدا ہوتی ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک تو میں نے بتایا کثرت ذکر سے. خدا اللہ ہم سب کو یہ مقام عطا فرمائے. تو حضرت تو اس نے تو میں نے یہ چیز بھی محسوس ہونا چاہیے. جی ہمارے پاس تو معدود چند ایک دو لوگ جی خوش نصیب لوگ ہوں گے، سعادت مند ہوں گے جنہوں نے آج تک مجھ کو یہ کہا کہ مجھ کو غصہ بہت آتا ہے، میرے اندر تکبر، ورنہ سب ہمارے سامنے کمالات ہی بیان کرتے ہیں. کمالات سمجھ، ہاں اتنی تہجد پڑھ رہا ہوں، اتنا ایسے کر رہا ہوں، تو کر رہا تو مجھ کو بتانے کیا ضرورت. جی ارے بھائی کیا مریض ڈاکٹر کے پاس اپنی پہلوانی بتایا جاتا کیا؟ ہاں میں اتنا پہلوان ہوں، میں اتنا وزن ہوں، ایسا مریض کیا واسطے آتا ہے؟ اپنی کمزوری بتلانا. تو یہ کون سی بات ہے؟ نہیں، یہ سمجھ لیے نفس کا چور ہے، نفس کا چور ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے خط لکھا، کسی مرید نے خط لکھا، حضرت میں اتنی یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا، حضرت نے جواب لکھا، بھائی جو شخص جانور پالتا ہے وہ جانوروں کی بیماریاں بھی جانتا ہے. جی جو شخص جانور پالتا ہے وہ جانور کی بیماری بھی جانتا ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ کرتا ہوں، یہ کیا ہے معلوم؟ طلب خلافت. ہاں سمجھے نہیں سمجھے؟ اب مجھ کو جلدی خلافت دے دو، مجھ کو اپنا خلیفہ بنا لو. کیا مطلب ہے؟ اپنے کمزوریوں کو آج تک نہیں دیکھا. میرا باطن کتنا قدورتوں سے، جی تکبر سے، گھمنڈ سے، حقد سے، حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، جلن سے بھرا ہوا ہے. میں اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہوں، میں اپنے پڑوسی کے لیے درد سر بنا ہوا ہوں، میں کتنوں کا حلف کر کے بیٹھا ہوں. اور اس پر ادعائے پارسائی، لا تزکوا انفسکم هو اعلم بکم. تو یہ چیز میں ہونا چاہیے. اتنے دن سے ذکر فکر کر رہے تو ہمارے اندر کون کون سی خامیاں ہیں، فالٹ سمجھ میں آنا چاہیے. یہ ذکر کا فائدہ ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں تو چلیے خیر. اس نے حضرت کو خط لکھا، حضرت میرے اندر بہت تکبر گھمنڈ محسوس ہوتا ہے. کیا؟ حضرت نے فرمایا بھائی ذکر کا اہتمام کرو. فرمایا ذکر تو پڑھتا ہوں میں. حضرت نے فرمایا بھائی ذکر بھی مقصود ہے اور کثرت ذکر بھی مقصود ہے. پھر حضرت نے ایک مثال دیا کہ کسی جگہ گندگی لگی ہو. اب گندگی اور معمولی مقدار میں ہوگی تو معمولی 1-2 گلاس پانی سے صاف ہو جائے گی. لیکن اگر گندگی اور غلاظت جی زیادہ مقدار میں ہو تو پھر وہ 1-2 گلاس پانی سے نہیں، 1-2 جگ پانی سے بھی نہیں، بلکہ بکٹ سے صاف کرنی. تب کیا مطلب؟ زیادہ پانی خرچہ کرنا پڑتا ہے کہیں جا کر. اسی طریقے سے اللہ معاف فرمائے، کبھی کسی اللہ والے کے کمپیوٹر میں چیک کریں کتنے ہمارے دل قدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، کپٹ سے بھرے ہوئے ہیں، حقد حسد سے بھرے ہوئے ہیں. جی کیسی کیسی غلط فیلڈنگ ہے ہمارے پاس، کسی کو ٹھگنے کے، کسی کو ڈبا لینے کے، کیسے کیسے پلاننگ ہے. یہ ہم کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے کثرت ذکر کا اہتمام، اور اس کی صفائی بھی اسی طریقے سے ہوگی. جی کس طرح؟ کثرت ذکر کے ذریعے. تو صرف ذکر مقصود نہیں ہے بلکہ ذکر کے ساتھ ساتھ 2 چیز اور مقصود ہے. ایک کثرت ذکر جس مقدار میں بتلایا اتنی مقدار میں جی
ابھی ڈاکٹر لوگ مجھ کو برابر کہہ رہے ہیں اتنے گھنٹے میں اتنا پانی آپ کو پینا ہی پڑے گا. ٹھیک بھائی پی رہے ہیں ماشاء اللہ. جیسے خدا مجھے پتھری نہیں ہے لیکن پتھری والوں کا کہا جاتا ہے بھائی اتنی مقدار اتنا پانی آپ کو پینا ہی پڑے گا. پانی کا وولیم کم ہوگا تو آپ کو کڈنی اسٹون کا پرابلم ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے نا. معلوم ہو پر اتنی مقدار میں پانی مطلوب ہے. اگر پانی کی مقدار کم ہوئی تو درد شروع ہو جائے گی. اور ایک تو مقدار مطلوب ہے اور دوسرے ریگولر دوام مطلوب ہے. چھوڑ پڑ مت کرنا. خدا نخواستہ کسی بھائی کو بی پی کا پرابلم ہو جائے, بلڈ پریشر جیسی بیماری ہے, تو ڈاکٹر کہتا ہے آدھی گولی کھائیے گا لیکن روز کھائیے گا. آدھی گولی کھائیے لیکن ایک دن بھی ناغا نہیں ہونے. اب کسی صاحب کو بی پی کا پرابلم ہو گیا, ہائی ہو گیا, لو ہو گیا, بھائی کیا ہوا؟ ارے بولے وہ نہ آج نہ گولی نہیں کھایا تھا. جی گولی نہیں بھول گیا تھا تو ایسا ہو گیا. اب بات سمجھ نہیں ہے, دوام اور نہ دوام, ریگولر کرنے اور نہ کرنے فرق سمجھے نہیں سمجھے؟ جی شاہد صاحب ہاں یہ ہے. تو جس طریقے سے یہ دنیاوی علاج معالجہ ہے, یہ پیری مریدی, یہ ذکر سلوک, یہ کوئی جی سمجھ لیجئے خلافت اور قطبیت اور غوث اور ابدال وہ سب بات کے لوگ ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی جس کو غوث بننا ہے, جس کو قطب بننا ہے, جس کو اور کہیں جائے, جس کو انسان بننا ہمارے ہیں باخبر شو از مقام آدمی آدمیت. تم سب کچھ بن گئے, قطب بن گئے, غوث بن گئے, ابدال بن گئے, انسان نہیں بنے تو کیا بنے پھر تم؟ جی باخبر شو از مقام آدمی آدمیت احترام آدمی. پہلے انسان تو بنو. اس بنا پر دوام ذکر, جس طرح ذکر مقصود ہے اسی طرح دوام کثرت ذکر, مقدار کو بڑھائیے. جی جب بیعت ہوئی تو 3 تسبیح بتلائی جاتی. اور میں ایک بات بتلا دوں, ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے یہاں ابتدائی تسبیحات 5 تسبیح ہیں. جی یہ 3 تسبیح تو ہم حوالہ دیتے ہیں بھائی جو کسی سے بیعت نہ ہو وہ جماعت کی 3 تسبیح پڑھے, جو کسی سے بیعت نہ ہو تیسرے کلمے کی, درود شریف, استغفار کی. لیکن جو لوگ ہمارے سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں, حضرت والا دامت برکاتہم کا سلسلہ بہت وسیع ماشاءاللہ. خود ہمارے مالیگاؤں میں 10 تو مجاز صحبت مالیگاؤں میں حضرت کا وصال ہوگا محمد عبد الباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, تو بھی 10 کے 10 پورے ہیں. مفتی مسعود کو جوائن کر لیا جائے تو ہاں. لیکن حضرت ہی فرماتے ہیں بھائی ہمارے سلسلے میں ابتدائی تسبیحات 5 تسبیحات ہیں. یہ 3 تسبیح تو ہیں تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, دوسری تسبیح درود شریف کی جو بھی آپ کو یاد ہو آسان, اور تیسری تسبیح استغفار. لیکن اس کے ساتھ 2 تسبیح اور ہے, وہ بھی سن لیجئے. 5 تسبیح پڑھنا ہے, ابتدائی وظیفہ یہی ہے. اب وہ 5 تسبیح کون سی ہو گئی؟ پہلا وظیفہ پہلے کلمے کا ہے لا الہ الا اللہ محمد. اس میں طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 9-10 مرتبہ پڑھا جائے اور 10ویں مرتبہ تکمیل کر لی جائے محمد الرسول اللہ. ایک تسبیح تو لا پہلے کلمے کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. دوسری تسبیح تیسرے کلمے کی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور تیسری تسبیح درود شریف کی. چوتھی تسبیح استغفار کی. یہ تو آپ کو یاد ہے. اب 5ویں تسبیح تھوڑا سا یاد رکھنا ہے. 5ویں تسبیح ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک. یہ 5ویں تسبیح, یہ ہمارے حضرت مولانا کے یہاں ابتدائی وظیفے 5 تسبیحات کی. اب آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیے, چلتے چلتے پڑھیے, بیٹھ کر پڑھیے. نہیں 100 مرتبہ پڑھا جا سکتا, 50 کیوں پڑھیے. پڑھنے سے کچھ ہوگا جی, صرف رکھنے سے جانکاری سے کچھ نہیں ہوگا. ورنہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ایک شخص ایک بیمار ہے, میڈیکل کی پیری پر تڑپ تڑپ کر مر جائے, اس کا کیا قصور ہے؟ جی اس کا کیا قصور ہے؟ حضرت مولانا میرے استاد مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گھوڑی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ندی پر لے جایا جا سکتا ہے, لیکن زبردستی پانی نہیں پلا. پانی پینا بہرحال اس کا اختیاری فعل ہے. جی تجھ سے کیا ضد تھی تو, اگر اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر, تجھ سے کیا ضد تھی تو, اگر تو میڈیکل کی پیری پر ہر قسم کی دوائیں, تو نے دوا کھایا کیوں نہیں؟ تڑپ تڑپ تو مر گیا, اس میں میڈیکل والے کا قصور نہیں, تیرا قصور ہے. اسی میڈیکل سے لوگ دوائیں کھا کر شفا یاب, تو نہیں شفا یاب. تو رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا, جانکاری سے فائدہ نہیں ہوگا. کامیابی تو کام سے ہوگی, کامیابی تو کام سے ہوگی, ذکر کے اہتمام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں میں کہہ رہا تھا کہ
کہ جس طریقے سے اس قطب نما کی سوئی کو قطب شمالی میں جو مقناطیس کا جو مخزن ہے اس کی معمولی پالش حاصل ہو، معمولی پالش ہی تو ہوتی ہے، ورنہ سوئی تو لوہے کی، معمولی پالش حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے مرکز کو چھوڑتا ہی نہیں، اس کو کدھر بھی گھما ادھر ہی۔ اسی طریقے سے جب ایک سالک، ایک انسان کثرت ذکر، دوام ذکر اور استمرار ذکر سے کا جب اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرکز محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرکز محبت اس کا، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یہ بندہ، یہ ذاکر، یہ مرید، یہ ذاکر، یہ شاخل، یہ سالک دنیا کے کتنے فتنوں بھرے مجمع میں کیوں نہ چلا جائے جی، وہ اپنی دین پر، وہ اپنی اساس پر، اپنی شریعت پر، وہ اپنی سنت پر باقی رہتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، دو چیز ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے گھی اور ایک ہوتا ہے دودھ۔ دودھ کے اندر یہ بات ہے کہ پانی تیرا کیسا رنگ جس میں ملائے ویسا رنگ، معمولی ایک کپ چائے میں تم دودھ ڈالو گے تو چائے کا کلر لے لے گا، ایک گلاس کولڈ ڈرنک میں ڈالو گے تو کولڈ ڈرنک کا کلر لے لے گا، دودھ کے اندر پانی جس میں جیسے ملا۔ لیکن گھی کی تاثیر کیا ہے؟ ایک ڈیگ سالن میں ڈالو، ایک ڈیگ چائے میں ڈالو، ایک کپ چائے میں ڈالو، گھی اپنی تاثیر کھوتا نہیں ہے، اپنی اصلیت باقی رکھتا ہے، اس کی تیرن باقی رہتی ہے۔ اور دوسری بات معلوم، وہ دبتا نہیں ہے، چپتا نہیں، سینے پر سوار رہتا ہے، نیچے نہیں بیٹھتا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اب گھی وغیرہ کھائیں گے تو مت کھاؤ تو کم از کم اللہ کے بندو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذاکرین کو کچھ مغزیات کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی میں مغرب بعد کو کہہ رہا تھا جی، آج سے تیل لگانا کمپلسری اور چائے میں گھی ڈال کے کھانا کمپلسری۔ وہ زیادہ ذکر و شغل کر رہا تھا کچھ تو میں کہتا ہوں ذاکرین کو اس کا بھی اہتمام کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں ناشتے پر 5 روپے خرچ کرتے، اس زمانے میں 5 روپے کتنا ہوگا؟ ہاں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان القرآن لکھا ہے، ایسے ہی لکھا ہے بیان القرآن، جس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں تو سمجھتا تھا کہ اردو زبان میں علم نہیں ہے، لیکن حضرت تھانوی کی بیان القرآن دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ نہیں، اردو زبان میں بھی بہت علم ہے۔ حضرت تھانوی بیان القرآن کیسے لکھا ہے معلوم؟ جی نہیں معلوم؟ تھوڑا کنجوسی مت کیا کرو۔ حضرت تھانوی نے بیان القرآن اس طرح لکھا ہے کہ بادام کو پیس کر اس کی ٹکیا بنا لیتے تھے، اس کو اپنے سر کے تالو پر رکھتے تھے، حضرت کا دماغ اس کو جذب کرتا تھا اور پھر حضرت کا علوم فیض جاری ہوتا۔ اس کے لیے ذاکر شاغل کو ذکر شغل کے اہتمام کے ساتھ کچھ ایسا بھی بہت زیادہ نہ، صحیح کا مسئلہ اللہ جو بھی عطا فرمائے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے دودھ جس میں ملائے، اور ایک چیز ہوتی ہے گھی۔ گھی معمولی مقدار میں ڈالی جائے تو بھی سینے پر سوار رہتا ہے اپنی اصلیت، اور ڈیگ بھر دالچے میں قورمے میں ڈالا جائے تب بھی اپنی اصلیت سینے میں۔ کیوں معلوم؟ اس لیے کہ دودھ پر کوئی محنت نہیں ہوئی ہے اور گھی پر مسلسل محنت ہوئی۔ قاری صاحب گھی کیسے بنا دے؟ جی گھی پر محنت ہوئی ہے، پکایا گیا پھر بالائی بنی، ملائی بنی، پھر ملائی کو اور پکایا گیا، اتنی محنت ہوئی کہ وہ گھی بن گیا۔ جب وہ گھی بن گیا تو پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے، ماترا کم یا زیادہ ہو، سب جگہ اپنی حیثیت باقی رکھتا ہے اور اپنے وجود کو باقی رکھتا ہے، اور سینے پر سوار رہتا ہے، نیچے بیٹھتا ہی نہیں، اوپر ہی پر رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، کثرت ذکر کے ذریعے سے اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے۔ کثرت ذکر کے ذریعے سے جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، جس طرح مقناطیس کے مخزن سے اس کو معمولی پالش حاصل ہو گئی تو وہ اپنے مقصد، اپنے مرکز سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ کثرت ذکر کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبوبیت، اپنی محبت، اپنی نسبت عطا فرما دیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ آئے گا کہ ہم دنیا کے کتنے فتنوں زدہ ماحول میں چلے جائیں، یہ فتنے ہمیں ہمیں متاثر نہیں کریں گے۔ ہم اپنی داڑھی پر باقی رہیں گے، ہم اپنی ٹوپی پر باقی رہیں گے، ہم اپنی نماز اور تسبیح اور کس پر باقی رہیں گے۔ ورنہ دیکھیے نا، نام کے تو مرید بنے بیٹھے ہیں لیکن پانی تیرا کیسا رنگ جس میں ملا ہے ویسا رنگ۔
یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں پیدا ہو رہی. اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, ذکر کثیر اور دوام کے ساتھ کرو, ہمیشہ کرو, چھوڑ پکڑ والا نہیں. اللہ ہم سب کی اس کی توفیق عطا فرمائے.